بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان صدق الله العظيم. اس کی آواز یہاں مسجد میں ہلکی رہنی چاہیے، ہلکی سنائی تو دے لیکن تکلیف دینا ہو. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہر مہینے آپ تک دین کی بات پہنچانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اس میں میرا کوئی احسان نہیں، آپ کا بھی احسان ہے کہ آپ جمع ہوتے ہیں اور مجھے دین کی بات کہنے کا موقع دیتے ہیں. اور دین اسی طرح زندہ ہے قیامت تک، جب تک یہ اللہ کو منظور ہوگا یہ زندہ رہے گا اور اسی طرح زندہ رہے گا کہ بڑے لوگ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے آنے والے بچوں کو، اپنی آنے والی اولاد کو دین کی بات پہنچاتے ہیں. ہم دنیا میں رہتے ہیں، میں بھی انہیں میں سے ایک آدمی ہوں، اور دنیا کے معاملات روز بروز اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ دنیا ہمارے دل دماغ پر چھا جاتی ہے. دنیا کے معاملات اس طرح پیش آتے ہیں کہ ہمارا نفس، ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ سب کچھ پیچھے ڈال کر جو مرضی مانگے وہ کریں. لیکن جب ہم دین کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور دین کی بات سنتے ہیں، قرآن پاک کی بات سنتے ہیں، حدیث پاک کی بات سنتے ہیں، تو ہمارے اندر ایمانی جذبہ بیدار ہوتا ہے، ہماری عقل صحیح کام کرنے لگتی ہے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صحیح عمل کریں، صحیح زندگی گزاریں، دین کے مطابق زندگی گزاریں. اسی لیے ماہانہ اس اجتماع کا بہت فائدہ ہے. آپ کو بھی اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے، مجھے تو بھائی بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے. دین کی بات دوسروں تک پہنچا لیں، ایک فائدہ. اپنے اندر ہر مہینے عمل کا ایک نیا جذبہ اور نیا ارادہ، نئی ہمت پیدا ہوتی ہے. بھائیوں، اسی سلسلے میں میں نے پچھلے مہینے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی تھی. آپ کو یاد آ گئی ہوگی. تو پہلے تو میں آپ کو اسی سلسلے میں پچھلے مہینے کی بات یاد دلاتا ہوں. ہمیں دنیا میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں جن کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. کچھ چیزیں ہمارے لیے آرام اور راحت کا ذریعہ ہیں. کچھ چیزیں ہمارے لیے لذت اور مزے کی ہیں. کچھ چیزیں ہمارے لیے عزت کی ہیں. تو میرے بھائیوں، جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کو اللہ سے مانگو. جو مل گیا اس پر شکر ادا کرو، جو نہیں ملا اس پر صبر کرو، اور شریعت کی حد میں رہ کر جائز ناجائز کا دھیان رکھ کر خوب محنت کرو جو آپ کو چاہیے اس کے لیے. بتاؤ بھائی، اب تو کوئی کمی نہیں رہی.
دین ہمیں تنگی میں نہیں ڈالتا. جو آپ کو چاہیے جائز ناجائز کا لحاظ کرتے ہوئے کماؤ، حاصل کرو جو چاہیے، دعا کرو، موجودہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو چاہیے مانگو، بالکل میدان صاحب. اب آج میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ تو آپ بار بار کہتے ہوں گے کہ بھائی ہمیں یہ کہتا ہے توجہ سے صرف توجہ سے سنو، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اللہ دل میں جو بات ڈالتا ہے اس کا جذبہ ایسا پیدا ہوتا ہے دل میں کہ کسی نہ کسی طرح میرے بھائیوں کے دل و دماغ پر بات اتر جائے، بیٹھ جائے اور عمل کرتے ہیں. دوستوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک تو ہماری یہ زندگی ہے جو موت پر ختم ہوگی، اور ایک ہماری وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. ہماری جو زندگی ہے یہ بہت تھوڑی سی ہے، 50 سال کی، 100 سال کی، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. جیسا کہ ایک مضمون میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا اور اس دنیا کی نعمتیں جن کو آپ کتنی بڑی سمجھتے ہو، آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت گھٹیا ہے، اور آخرت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھیا ہیں، کہیں زیادہ اچھی ہیں. میں اپنی یہ بات دوبارہ کہتا ہوں، یہ زندگی جو موت پر ختم ہو جائے گی وہ تھوڑی سی ہے، اور یہاں کی نعمتیں بہت گھٹیا ہیں، کم بھی ہے گھٹیا بھی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ بہت بڑی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے بھی ختم ہو جائے گی. اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، بہت ہی اچھی ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہیں. آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی بات آپ کو سمجھاؤں گا، جتنی سمجھا سکوں گا، جہاں تک سمجھا سکوں گا، جہاں تک بیان کر سکوں گا آج کر دوں گا، اور باقی سلسلہ انشاءاللہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا جاری رہے گا. جماعت کس وقت ہوگی مساف؟ 9:30 بجے. 9:30 بجے. ٹھیک. اب کیا وقت ہوا؟ 8 بجے. 9 بجے آپ مجھے بتا دیجیے، 9 بجے بتا دیجیے، 9 بجے ختم کر دیں گے بات، 1 گھنٹے میں. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا سمجھے آپ؟ حدیث پاک ہے، اگر یہ ساری دنیا اور اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتا. حدیث پاک ہے، پہلے بھی آپ نے سنی. یہ دنیا اور اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے، نعمتیں جو بھی کچھ ہے،
اگر ان سب کی قیمت اور حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتا۔ اب آپ اگلی بات سمجھیں، اس حدیث بات کو ہم خوب سمجھیں گے، جہاں تک ہماری عقل کام کرے گی وہاں تک سمجھیں گے۔ اس دنیا میں ہمیشہ سے کافی زیادہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا دور ہو، ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا آج، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور ہر زمانے میں زیادہ دولت، زیادہ قیمت دنیا کی انہی کے پاس رہی ہے۔ اب دونوں باتوں کو ملاؤ، اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی تو ان کو ایک گھونٹ پانی کو نہ پینے کو نہ ملتا، حالانکہ ان کے پاس مسلمانوں سے، مومنوں سے زیادہ دولت ہے، تو ایک مچھر سے کے پر سے بھی کتنی گھٹیا ہو رہی ہے، ایک مچھر کے پر سے بھی کتنی زیادہ گھٹیا ہو رہی ہے۔ جی سمجھو اس بات۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک کوڑی پر بکری کا مردہ کام کٹا ہوا بچہ پڑا دیکھا، جو بکری کا بچہ نہ اس کی کھال کام کی نہ کچھ، اور اس زمانے میں تو چاہے اس کا کچھ بڑھ بھی رہتا ہوگا، اس زمانے میں تو وہ بیکار ہی کسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون اس بکری کے بچے کو، اس مردہ بکری کے بچے کو ایک درہم میں لینے کو تیار ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک درہم تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کو مفت میں لینے کو تیار نہیں ہیں، اگر کوئی مفت دے ہمیں اسے، ہم تو جب بھی لینے کو تیار نہیں ہے اس کو، ایک درہم تو بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا بے حیثیت تمہاری نگاہ میں بکری کا بچہ ہے، اس سے زیادہ بے حیثیت یہ دنیا ہے اللہ کی نگاہ۔ اور دوسرے لفظوں میں کہو، آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں اس سے زیادہ گھٹیا ہے یہ دنیا، اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ گھٹیا ہے یہ پوری دنیا۔ اس دنیا کی یہ حیثیت۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، دیکھو ہمارے نبی، آخری نبی، ہمارے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام لوگوں کا علم عطا فرمایا، جتنا علم تمام انبیاء کو دیا گیا اس سے کہیں زیادہ علم ہمارے نبی کو دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تو اپنے جسم و وجود کے ساتھ آسمانوں میں گئے، وہاں ساتوں آسمانوں کی سیر کر آئے، دیکھ کر آئے، جنت کو دیکھ کر آئے، جہنم کو دیکھ کر آئے، جنت کی نعمتیں دیکھ کر آئے، جہنم کے عذاب و سزائیں دیکھ کر آئے، اور
اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کئی مرتبہ غالباً 6 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے بہت سارے منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. تو جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے کون سی کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے برابر بھی نہیں. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا بے حیثیت اور بے قدر بے قیمت یہ بکری کا مردہ مچھر تمہاری نگاہ میں ہے اس سے زیادہ بے قدر یہ ساری دنیا ہے اللہ کی نگاہ میں آخرت کے مقابلے. تو دیکھو اس کی بات مانی جائے. وہ علم والا ہے وہ دیکھ کر کہہ رہا ہے مشاہدے کے بعد کہہ رہا ہے. بات سمجھ میں آنے والی ہے بھائی. اور سنو میرے بھائی اگر میں آیت پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو بتا دیجیے. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها متكئون وزخرفا. تھوڑی سی گڑبڑ سی ہوگی تو آج سے پڑھنے یہ 25ویں پارے کی آیت یہ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے کوئی مومن ہی نہیں رہے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کافروں کو ان کے مکانوں کی چھت چاندی کی دیتے اور ہم کافروں کو ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھ کر جاتے چاندی کی دیتے. کافروں کے دروازے ان کے گھروں کے دروازے گیٹ چاندی کے ہوتے ان کے سونے کے بیڈ جس پر وہ سوتے چارپائی کہہ لو بسیری کہہ لو بیڈ کہہ لو وہ چاندی کے ہوتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا مُتَّكِئُونَ. اور صرف چاندی چاندی کے نہیں ہم ان کے مکانوں کی چھت ہم ان کے زینے سیڑھیاں اور ہم ان کے گیٹ اور دروازے اور ان کے بیڈ ان کی بسیریاں ان کی چارپائیاں یعنی ساری چیزیں سونے کی دیتے. تو یوں کہو کہ دنیا ہی میں ان کے واسطے ان کے مکان سونے اور چاندی کے ہوتے ہم تو دے دیتے کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ہم نے کافروں کو یہ چیز اس لیے نہیں دی کہ مومنوں سے صبر نہیں ہو سکے گا مومنوں سے صبر نہیں ہو سکے گا. وہ بھی اس کے دانش میں آ کر انہیں دیکھ کر ایمان چھوڑ کر ادھر دوڑ پڑے. اس لیے ہمیں کوئی چیز نہیں یہ فرماتے ہیں. دیکھو اس آیت شریفہ کو اور اس حدیث پاک کو ملاؤ پھر دونوں. میں پھر کہتا ہوں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہم سے زیادہ دے رکھا.
زیادہ دینے کو تیار ہے جتنا ان کو ملا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر، ان کے گھروں کی چھت، ان کی زینے اور سیڑھیاں، ان کے گیٹ، ان کی چارپائیاں اور بیڈ چاندی سونے کے دینے کو تیار ہے. دونوں باتوں کو ملا کتنی بے حیثیت اور کتنی کم قیمت ہے. اب ایک دوسری حدیث پاک سنو، ایک دوسری حدیث پاک سنو جاتا ہے. میری ماں کہہ رہے ہیں اب تک آئی یا نہیں آئی، کوئی ابتدائی بات ہے سنی یا نہیں سنی پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جنت میں اگر کسی کو اتنی جگہ میں جتنی جگہ مل جائے جس میں کوڑا رکھا جائے، گھوڑا چلانے کے واسطے، ہانکنے کے واسطے کوڑا، یا اور کسی دوسری ضرورت کے واسطے کوڑا، اتنی جگہ مل جائے جس میں کوڑا رکھا جائے. اب دیکھو کوڑا، اس کا تو ہم پتہ نہیں محبوب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، دیکھا بھی نہیں دیکھا. میں آپ کو ایسے الفاظ میں بتا دوں جو آپ سب سمجھ جائیں. اگر کسی کو جنت میں چادر رکھنے کی جگہ مل جائے، اتنی جگہ مل جائے جس میں آدمی چادر رکھ دے، اگر جنت میں کسی کو اتنی جگہ مل جائے جتنی جگہ میں آدمی اپنا رومال رکھ دے، کتنی کی جگہ مل جائے تو وہ ساری دنیا سے بہتر ہے. دیکھو آخرت یا جنت دو کی کام کیا ہے، وہ کتنی قیمتی ہے اور یہ دنیا کتنی گھٹیا ہے. یہ دنیا کتنی گھٹیا ہے، آخرت اور جنت کتنی قیمتی. اور میرے بھائیوں، ایک حدیث بات میں آتا ہے کہ وہ جنتی جو جنت میں سب کے بعد جانے گا اور سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو، جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، جب جس کو سب سے تھوڑی جنت ملے گی. بات سمجھ میں آگے ہوگی الفاظ تو بھائی، جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، جس کو سب سے تھوڑی جنت ملے گی، وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہو. جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، سب سے تھوڑی جنت ملے گی، وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ. ایک چادر رکھنے کی جگہ ساری دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور کم سے کم اس دنیا سے 10 گنی زیادہ جنت میں ہے. حدیث پاک ہے بھائی، یہ حدیث پاک ہے. اب آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے کتنی قیمتی، کتنی اچھی چیزیں رکھ رکھی ہیں اور کتنی زیادہ رکھ رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بہت کچھ تفصیل فرمائی، تفصیل سے بیان فرمایا، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ پورا بیان نہیں. اللہ نے فرما دیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی انسان نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے واسطے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان جمع کر.
کرتے ہوئے یوں اشارہ فرماتے ہیں وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں. تو بھائی اب اگلی بات پر پھر شروع ہوگا. میں یہی آپ کو اصل مقصد ان باتوں کے سنانے کا جو ہے وہ یہ بتا دوں کہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو, دین پر مضبوطی سے قائم رہو, شریعت اور سنت پر مضبوطی سے قائم رہو. ایک بات. دوسری بات, اگر ہم کسی کے پیچھے چلیں, کسی کے پیچھے بھاگ لیں, تو بھائی جس گڈھے میں وہ گرے گا اسی میں ہم بھی گرے گا. جو ٹھکانہ, جو منزل اس کی ہوگی وہی ہمارا ٹھکانہ, وہی ہماری منزل ہوگی. بولو ماننے کی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر ہم نبیوں والے طریقے پر چلیں انشاءاللہ جو ٹھکانہ, جو منزل ان کی ہے وہی ٹھکانہ, وہی منزل ہماری ہوگی. اگر ہم کافروں کے پیچھے چلیں گے, اللہ کے دشمنوں, نافرمانوں کے پیچھے چلیں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو ٹھکانہ ان کا ہوگا, جو منزل ان کی ہوگی وہی ہماری ہوگی. اب دیکھو کس کے پیچھے چلنا ہے, اب دیکھو کس کے پیچھے. میں اس بات کو نہیں چھوڑ کر آپ کی دوسری بات کو بتاتا ہوں, پھر کچھ جنت کا حال بتاؤں گا. یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی جنت کتنی قیمتی ہے. دیکھو دوستو, ایک ایریا ہے جہنم کا اور ایک ایریا ہے جنت کا, اور پکا تو پتہ نہیں, لیکن علماء کرام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے نیچے یہ سارا ایریا جہنم کا ہے, اور 7ویں آسمان سے اوپر جنت کا ایریا ہے. یہ اٹکل کی بات ہے, کچھ سمجھ کر صحیح بتا دی. جنت موجود ہے, جہنم موجود ہے, اور جہنم کو پھیلا کر بس اتنا بڑا بنا دیا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ. جہنم لائی جائے گی, وہ پھیلا دی جائے گی. اور دوستو حساب بھی اسی سرزمین پر ہوگا, حساب اسی سرزمین پر ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے اوپر ایک پل بنائیں گے جس کو پل صراط کہتے ہیں. پل صراط کہتے ہیں. اس کے بارے میں نے بھی, آپ نے بھی بار بار سنا ہے کہ بڑا لمبا ہے, لگ بھگ 1500 سال کی مسافت ہے. یہ تو آتا ہے حدیث پاک میں, اور علماء کرام نے یوں فرمایا کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ 1500 سال کا چڑھنا, 500 سال کا چڑھنا, اور 500 سال کا چلنا, اور 500 سال کا اترنا, یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. ہاں یہ ثابت ہے کہ 1500 سال کی مسافت. اور یوں بھی آتا ہے حدیث پاک میں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور
سے زیادہ تیز ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو اس پر سے گزرنا اور گزر کر ہی وہ جنت میں جائے گا. اگر اس پل سے پار نہیں ہو سکا تو جنت میں نہیں جا سکے. جی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو پال سے زیادہ پانی اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اس پر چلیں گے کیسے؟ بات سوچ رہی تھی. لیکن سنو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو شخص جتنا شریعت کا پابند ہوگا، جتنا اللہ کے حکموں کو پابند ہوگا، جتنا دین کا پابند ہوگا، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دنیا میں جو شخص جتنا دین پر صحیح چلے گا، شریعت پر صحیح چلے گا، اللہ کے حکموں پر صحیح چلے گا، اتنی ہی جلدی وہ اس سے پار ہوتا ہے. حتیٰ کہ بہت سے اللہ کے بندے اتنی دیر میں پار ہوتا ہے. آپ دیکھ بھی پار ہوں گے، اتنی دیر میں پار ہو جائے گی، پلک جھپکنے کے برابر میں پار ہوتا ہے. اور پار سے پتہ نہیں گھسٹ کر پار ہوں گے، اور پتہ نہیں کتنے پار نہیں ہوں گے، گر جائیں گے. میں اس کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وقت آج اتنا ہے. بس میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کی، آخرت کی جن نعمتوں کا ذکر آپ سن رہے ہیں وہ پل صراط سے پار ہوئے بغیر نہیں ملے گی، نہیں مل سکتی. وہاں تک جانے کے واسطے پل صراط پر چلنا ہوگا. اور پل صراط کیا ہے؟ جو دنیا کے اندر شریعت اور دین ہے وہ آخرت کے اندر پل صراط ہے. جو دنیا میں دین پر چلا، شریعت پر چلا، وہ آخرت میں بال سے زیادہ پانی، تلوار سے زیادہ تیز پل کو پلک جھپکنے میں پار کر دیں، اور نہیں تو نہیں ہو سکے. پھر میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں میرے بھائیوں، یہ انسان بڑا حریص ہے، بڑا حریص ہے، اور ضرورت مند بھی ہے، اس کا کام نہیں چلتا. جب دنیا کی نعمتوں سے آدمی محروم ہو تو کیسے اس کی زندگی گزرتی ہے آپ جانتے ہیں. آخرت کی نعمتوں سے جب وہ محروم ہوگا اور محروم ہونے کے ساتھ ساتھ جہنم کی تکلیف نہ ہوگا تو اس کی زندگی کیسے گزرے. اسی کو دوسری طرف جب ہمیں دنیا میں اتنی نعمتوں کی طلب ہے تو آخرت کی نعمتوں کی طلب کیوں نہیں ہوگی؟ ضرور. اور دوستو، اس کا ذریعہ، واحد ذریعہ ایمان اور ایمانی اعمال رہتا ہے. یہ بات میں خوب سمجھانا چاہتا ہوں. آپ اپنے دل کے اندر یہ بات اتار لیے. آپ جانتے ہیں آپ کا اس پر ایمان ہے. میں تو صرف آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کی باتیں دھیان کر یاد دلانا چاہتا ہوں. اب آئیے میرے بھائی، میں نے ایک حدیث بات آپ کو سنائی جس کا حاصل یہ ہے کہ کم سے کم جنت جس کو ملے گی، تھوڑی سے تھوڑی جنت جس کو ملے گی، وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ. اب آپ اندازہ لگا لیجیے گا، جس کو بڑی جنت ملے گی، خوب جنت ملے گی، اس کی جنت کتنی بڑی، کتنی بڑی. میرے دادا پیر حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی جنت کا حال سمجھنا چاہتے ہو تو یوں کہہ لو اور یوں سمجھ لو
کہ ہر جنتی کو ایک بڑا ملک ملے گا جس میں اسی کی حکومت ہوگی اور کسی کی شرکت نہیں. ہر جنتی کو ایک بڑا ملک ملے گا کم سے کم اس دنیا سے 10 گنا اور اس میں اسی کی حکومت ہوگی اور ہر نعمت موجود موجود. پہلی بات یہ جنت جتنی بھی بڑی ہو چاہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہو چاہے اس دنیا سے 100 گنا بڑی ہو, یہ کوئی ریگستان نہیں ہوگا, یہ کوئی چٹیل میدان نہیں ہوگا. ساری جنت ہرا بھرا باغ ہوگا. ساری جنت ہرا بھرا باغ ہوگا. ہر طرف ہریالی, ہر طرف درخت, ہر طرف. یہ اس بات کو سمجھنے کے واسطے لفظ جنت کے معنی سمجھ لو آپ. لفظ جنت کے معنی سمجھ لو آپ. جنت کے معنی ہے ہی باغیچے کے. اب آپ بتاؤ دنیا میں جو باغ ہوتے ہیں کیا وہاں ریگستان ہوتا ہے؟ کیا وہاں چٹیل میدان ہوتا ہے؟ نہیں, ریگستان نہیں ہوتا, چٹیل میدان نہیں ہوتا, ہر طرف ہرے بھرے درخت. ایک بات آپ یہ سمجھ لیجیے, سوچتے رہو, تھوڑا تھوڑا خود بھی غور کرتے رہو, سوچتے رہو. دوسری بات, قرآن پاک میں آپ حافظ بھی ہیں آپ میں ماشاءاللہ, اور عالم بھی ہیں ماشاءاللہ, ناظرے پڑھنے والے بھی ہیں, اور آخری درجہ یہ کہ جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا وہ سارے سننے والے تو ہیں ہی. تین نمازوں میں آپ قرآن پاک سنتے ہیں, جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو 3 نمازوں میں قرآن پاک سنتے ہیں. اور الحمدللہ رمضان المبارک میں تراویح میں سب قرآن پاک پڑھتے ہیں. میں ایک آیت پڑھوں, آپ بتاؤ آپ نے کبھی وہ سنی کہ نہیں سنی؟ جنات تجری من تحتها الانہار, سنی کبھی آیت؟ بار بات آتا ہے, بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایسے باغ جن میں نہریں بہتی ہوئی ہوں, ایسے باغ جن میں نہریں بہتی ہوئی ہوں. جنات تجری من تحتها الانہار. ایک بات اللہ نے اور بھی بڑھا دی, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ ہی, وہ کبھی چھینے نہیں جائیں گے. دنیا کی نعمت, دولت, حکومت, اس کا تو یہ حال ہے. کبھی تو یہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے آدمی کو, کبھی آدمی اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے کہ وہ نہ آدمی کو چھوڑ کر جائے گا, نہ وہ جنت کی نعمتیں اس کو چھوڑ کر جائیں گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جی اللہ اکبر, تصور کرو, دماغ دوڑاؤ, تصور کرو, باغ ہو اور اس میں ہر طرف نہریں بھی بہ رہی. کہاں کی نہر؟ دیکھو ایک پکا صحابی, بولو دیکھو, ایک دم جو بات ذہن میں آتی ہے تو آیت شریفہ میں غلطی ہونے کا احتمال رہتا ہے. پڑھ لیو. کہاں کی نہر؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن. جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو سڑا ہوا نہیں ہے, بدبو نہیں ہے, گندا نہیں
گندگی نہیں ہے، کوئی بدبو نہیں ہے، صاف ستھرا پانی، ہر طرف اس کی نہریں ہیں. کیونکہ نہریں ایک نہیں کتنی، فیہا کا پڑھانے آگے انہار، انہار نہر نہیں انہار. فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہر ہے. اور دیکھو میں نے پہلی بات بتائی تھی آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلوں کا پچھلوں کا سب کا علم دیا گیا. اللہ کے نبی کو بلا کر جنت خوب دکھائی گئی ہے، جنت کی نعمتیں خوب دکھائی گئی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ جس طرف نہر بہ رہی ہے بس بہ رہی ہے. جنتی اپنی بیج سے، چھڑی سے، تو بھی کہو آپ اپنی لٹھوری سے جس طرح اشارہ کرے گا نہر ادھر ہی بہنے لگی. جو بات مانا یہ آگے چلتے ہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں نہریں ہوں گی ایسے دودھ کی جس کا مزہ اور ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جس کا ذائقہ مزہ کبھی نہیں بدلے گا. دیکھو اس گرمی کے دروازے میں تو صبح کا دودھ شام تک تھامنا مشکل ہو جا. لیکن جنت میں جو دودھ کی نہر ہوگی وہ دودھ کبھی نہیں سڑے گا، کبھی بدبو نہیں پیدا ہوگی، اور بدبو تو دور کی بات ہے اس کا ذائقہ بھی کبھی نہیں بدلے. دوستو پانی کی نہر ہوگی صاف ستھرے پانی کی، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اس میں کبھی ذائقہ نہیں بدلے. آگے یہ تو پتہ نہیں کون سا حصہ آگے ہے کون سا پیچھے ہے، بتا دوں آپ کو. وہاں دودھ، وہاں نہریں ہوں گی صاف ستھرے شہد کی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف ستھرے شہد کی نہر. آپ کو یہ بتا دیں، اور میں کیا بتا دوں، آپ کو تو پتا ہے جتنی بھی اور دوسری میٹھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ بہتر میٹھا شہد ہے. سب سے زیادہ اچھا میٹھا شہد، سب سے زیادہ بہتر. یہ بیٹھے حکیم جی، ان سے پوچھو کتنے فائدے شہد کے. یہاں ہم اپنی دنیا کی بات کر لیں، شہد میں مٹھاس ہوتا ہے آم کا، اس میں مٹھاس ہوتا ہے گنے کا، اس میں مٹھاس ہوتا ہے قسم قسم کے پھلوں کا، پھولوں کا. دیکھو کہاں کہاں سے وہ مکھیاں چوس کر آتی ہیں اور وہاں لا کر جمع کرتی ہیں. میرے دوستو شہد سے زیادہ اچھا فائدے مند میٹھا کچھ نہیں ہے. تو اس کی نہریں ہوں گی صاف ستھرے شہد کی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، یہ 26ویں پارے. اور اس میں نہریں ہوں گی ایسی شراب کی جس کا پینے والا
مزہ محسوس کرے گا، ذائقہ مزے کا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، مزہ کرنا. اللہ ہم سب کی دنیا میں شراب سے حفاظت فرمائے. بہت بری چیز ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، جس انسان کے جسم و تندرستی کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے. یہ جو بھی اس کا دنیا میں فائدہ ہو، لیکن بہرحال ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی شراب ذائقہ دار نہیں ہوتی، بدمزہ ہی ہوتی، لیکن جنت کی شراب مزے دار ہوگی، مزے دار. اور اس دنیا میں کوئی بھی شراب ہو اس میں نشہ ہے، نشہ. ایسا نشہ جو آدمی کی عقل ہڑ لیتا ہے، اور جس وقت وہ پی اور اس کی عقل مغلوب ہو گئی اسی وقت نہیں، بعد میں بھی اس کا اثر انسان کی عقل میں رہتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان کی عقل اور سمجھ ختم ہوتی چلی جاتی. کیا کیا نقصان ہے، کیا کیا نقصان ہے. دیکھو ہم تو جو پڑھتے ہیں، چاہے ہندوستان کے ڈاکٹر ہوں، چاہے یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹر ہوں، سب نقصان دہ بتاتے ہیں. ہم نے تو ابھی پڑھا ایک سچ میں کہ پہلے ڈاکٹروں کی یہ رائے تھی کہ تھوڑی سی شراب انسان کو صحت دیتی ہے، لیکن اب یہ رائے ہے کہ تھوڑی سی شراب بھی ایک قطرہ بھی انسان کے لیے نقصان ہے. لیکن جنت کی شراب کا یہ حال ہوگا کہ اس میں نشہ بالکل نہیں ہوگا. سرور جس کے لیے دنیا میں شراب پی جاتی ہے، سرور پورا ہوگا، نشہ بالکل نہیں ہوگا. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراباً طہورا، پاک صاف شراب ذکر کیا. میرے دوستوں، اب میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، دوسری بات کیا، چلو شروع سے ہی کہتا ہوں، جنت کوئی چٹیل میدان نہیں ہوگا، جنت کوئی ریگستان نہیں ہوگا، ہر طرف باغ درخت اور ہریالی، اور جنت ہر طرف اس میں نہریں بہتی ہوئی، پانی کی، صاف شفاف پانی کی، ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، صاف ستھرے شہد کی، اور ذائقے دار شراب کی ہر طرف نہریں. یہاں تھوڑی سی دیر ہم رکیں گے اور ایک بات سمجھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات. معراج تو سمجھتے ہیں نا، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے جسم و وجود کے ساتھ آسمانوں میں گئے تھے، جنت جہنم دیکھ کر آئے تھے. تو اس وقت 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، کیوں وہ ابراہیم آپ کے دادا ہیں، یہ تو بیٹا کہہ کر آپ کو بلایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا.
یہ حدیث تو آپ نے بار بار سنی ہوگی اور آپ نے وعلیکم السلام بھی کہا ہوگا. ہاں اب آپ کہو یا ابراہیم علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جواب ہوگا. محدثین یوں لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ حدیث سنے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے. اس لیے اب آج تک نہ دیا ہو تو آج آپ کے سلام کا جواب دے دیا. اور یہ کہنا اپنی امت کو یہ بتانا کہ جنت کے جو درخت ہیں وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے. دیکھو آپ نے تیسرے کلمے کی فضیلت سنی ہوگی. فضائل ذکر میں تیسرے کلمے کی فضیلت آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی. اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. جب ایک بار الحمدللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. تو بھائی میں درمیان میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نعمتیں اعمال اور اخلاق اور ایمان سے ملے گی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور اسی پر آپ کو ٹالنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہمارے یقین میں کوئی فرق نہ آ سکے کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت. اور ہمارے اخلاق نبیوں والے اخلاق ہوں اور ہمارے اعمال نبیوں والے اعمال ہوں, دین و شریعت والے اعمال ہوں, اس کے مطابق ہماری زندگی میرے دوستو جتنی مرتبہ آپ کثرت سے سبحان اللہ کہیں گے اور کثرت سے الحمدللہ کہیں گے اتنے ہی درخت جنت میں ہوں گے. اتنی زیادہ درخت ہوں گے جنت. ایک حدیث پاک اور سنو آپ, ایک حدیث پاک اور سنو. جنت کے درخت کوئی ایسے معمولی چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ ایک گھوڑا سوار 100 سال میں بھی ایک درخت کے سائے کو طے نہیں کر سکتا. یہ حدیث پاک ہے. تو میرے دوستوں آگے بات میں چلیں گے. آپ نے اب تک جو کچھ سنا اس سے یقین ہو گیا ہوگا کہ واقعی جنت کتنی قیمتی چیز ہے. جنت کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں کتنی قیمتی اور ایک ایک چیز کی تفصیل آپ پڑھتے سنتے جائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا, صحیح فرمایا کہ جنت میں روحان رکھنے کی جگہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. میرے دوستوں جنت میں صرف نہریں, جنت میں صرف درخت اور باغ ہی نہیں ہوں گے, جنت میں محل بھی ہوں گے. محل مکان بھی کہاں میں نے بھائی, مکان بھی کہاں میں نے, کیا کہا میں نے, محل. اور آپ کی زبان میں کہوں ایک نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, انگنت ہوگی جیسے کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے. چلو آپ کو میں ایک حدیث پاک سنا دوں. اب جتنا جی چاہے آپ کتنے محل اپنی جنت میں تیار کر لیں. دیکھو دیکھیے آپ نے ایک چھوٹا سا مکان, زندگی میں ایک چھوٹا سا مکان بنانے میں آپ
آدمی کی کمر ٹوٹ جائے، ساری زندگی میں پڑتا نہیں، بہت تو نہیں بنتا. جنت کتنی سستی، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، جنت میں ایک محل دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، جنت میں ایک محل تیار. میرے دوستوں، یہ تو معلوم ہو گیا کہ جنت میں انگنت محل ہوں گے اور طرح طرح کے ہوں گے، سارے ایک طرح کے نہیں ہوں گے، الگ الگ طرح طرح کے ہوں گے. کوئی محل ایک ہی پورا کا پورا ایک ہی پتھر سے ڈھلا ہوا ہوگا، سب کچھ اس کے اندر ہوگا، کہیں جوڑ نہیں ہوگا، ایک پتھر سے پورا کا پورا ڈھلا ہوا، پورا کا پورا ڈھلا. قسم قسم کے پتھروں سے، قسم قسم کے محل سے. ایسے بھی محل ہوں گے جن میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور درمیان میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ ہیرے اور جواہرات ایسے ہوں گے کہ انہیں کی روشنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنت کی زمین مشک اور زعفران جیسی ہوگی. مشک، اصلی مشک، بازار میں جا کے پوچھنا کیا بھاؤ ہے. اصلی زعفران بازار میں پوچھنے جا کے کیا بھاؤ ہے، اول تو ملتی نہیں، اگر ملے گی تو 300-400 روپے کی 1 گرام ملے گی. اللہ اکبر اللہ. اب یہ منٹ ہے 9 بجے. میرے بھائیوں، ابھی تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا. اب میں آپ کو پوری جنت کی فضا، جنت کا موسم بتاتا ہوں. موسم، جنت کی فضا، جنت کا موسم کیا ہے. میری ماں بہنیں بھی آ گئی ہوں گی، شروع کی بات انہوں نے نہ سنی ہو تو جو بات ہو رہی ہے اسی کو توجہ سے سنے، اس سے بھی سب کچھ سمجھ میں آ ہوگا. کیا نہ وہاں مکھی ہوگی، نہ وہاں مچھر ہوگا، نہ وہاں گرمی ہوگی، نہ وہاں سردی ہوگی، نہ وہاں اندھیرا ہوگا، نہ وہاں تیز روشنی. یہ سب حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے. نہ گرمی، نہ سردی، نہ مکھی، نہ مچھر. بدبو اور کوڑے کا تو کیا مطلب؟ بدبو اور کوڑے کا تو کیا مطلب؟ اس لیے کہ وہاں پاخانہ اور پیشاب بھی نہیں ہوگا. آدمی کو جتنا چاہے کھاوے، جتنا چاہے کھائے، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور پیٹ کھائے گی. بدبودار ڈکار نہیں، خوشبودار ڈکار. جتنا چاہے پیلے پیشاب نہیں آئے گا، خوشبودار پسینہ سا آئے گا. گویا کہ جتنا کچھ پیے گا ایک وقت میں اس کی خوشبو بن کر جسم میں بہے گی.
یہ کوڑے کرکٹ کا تو وہاں کوئی مطلب نہیں. دیکھو قرآن پاک جو بات آپ کو بتائی الحمدللہ بہت سارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں. کوئی ناظرہ، کوئی حفظ، کوئی قاری، کوئی عالم. 12 تو شاید سبھی پڑھے ہوئے ہوں، اور مان لو تھوڑی دیر کے لیے نہیں بھی پڑھے ہوئے تو سنتے تو سب ہیں. ازواج مطہرہ، پاک صاف ستھری بیویاں. جی اس کی تفصیل تو میں کبھی بھی بتاؤں گا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنت کے اندر کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی. اس واسطے کہ نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ دھوپ ہوگا، نہ سڑک ہوگا، نہ آنکھوں میں پیڑ ہوگی، نہ کانوں میں میل ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. دیکھو وہ ازواج مطہرہ جو میں نے آپ کو بتایا، پڑھ کے بتائی ہے نا، اس کی تفصیل دیکھنا. یہاں تفصیل میں بھی ہے تو گندگی اور کوڑے کرکٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں. وہاں تو فضا اور موسم بھی ایسا ہو، فضا اور موسم بھی ایسا ہو جس کے اندر نہ گرمی، نہ سردی، نہ کیا کہنا میں نے دھوپ، نہ رات، نہ دن، نہ اندھیرا، نہ روشنی. درمیان کی معتدل موسم. یہ اس کا حال ہے میرے دوست. میری پیاری مائیں بہنیں بھی دھیان سے سنیں اور میرے دوست بھی دھیان سے سنیں. میں نہ اپنے بھائیوں کا طرفدار، نہ اپنی بہنوں کا طرفدار. بس یہ کہوں گا شوہر بیوی سے تنگ اور بیوی شوہر سے تنگ. اور یہ 1 2 کی 4 کی بات نہیں، لگ بھگ سب کی بات ہے. کوئی ہو خوش نصیب تو بات الگ ہے، کیونکہ انسان کے اندر کچھ باتیں ایسی ہی ہیں، کچھ عادتیں ایسی ہی ہیں اس دنیا کے اندر کہ یہ باتیں پیش آویں. چلو اگلی بات تو پھر ہوگی. تھوڑا سا ایک بات آپ کو یہی بتا دوں میرے بھائیوں. آپ نے یہاں بھی سنا، پھر پہلے بھی ممکن ہے سنا ہو، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو میں پھر کسی موقع میں تفصیل سے بتاؤں گا. تو جب آپ نے بات سنی تو میں اپنی پیاری ماؤں بہنوں سے کہوں گا، جب آپ اپنے شوہر سے، بیٹے سے، گھر میں رہنے والے کسی دوسرے فرد سے طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف کوئی بات سنے تو برداشت کر لیا کرے. یہ تو پیش آویں کی. کب تک جھگڑو گے؟ کب اپنا چین سکون کیوں برباد کرو گے؟ اپنی مصیبت، اپنی تکلیف کیوں بڑھاؤ؟ یہ تو پیش آویں. اور یہی بات میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ بھائی، جب بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، گھر میں رہنے والے دوسرے افراد کی طرف سے خلاف مزاج بات پیش آیا کرے تو برداشت ہی کر دیا کرو. وہ تو آمی کی پیش سمجھاؤ، دھمکاؤ، اس کے بعد بھی برداشت کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. گھر کے اندر جھگڑا نہ کرو، بات مت بڑھاؤ. خیر یہ تو دنیا کا حال ہے. اور جنت کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں نا، جنت میں ہم سب سے پاک کر دیں. دنیا کے اندر جو کینہ ہے جنت میں بالکل نہیں ہوگا. آیت شریفہ کسی کے یاد آئے تو بتائیں. حدیث آیت شریفہ ہے، حدیث بعد آیت شریفہ ہے.
من غل اخوانا على سرر متقابلین. پہلے پڑھ دو تھوڑی سی کوئی آیت. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں سے جو کینہ اور برائیاں ہوں گی نا وہ سب نکال دیں گے اور وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے, بھائی. اور ہر طرف سے سلامتی اور سلامتی کی, چین کی اور سکون کی بات ہی سننے میں آئے گی. دکھ دینے والی بات کبھی سننے میں نہیں آئے گی. دکھ دینے والی بات کبھی سننے میں نہیں آئے گی. دوستو, میں عرض کر رہا تھا وہاں کا موسم اور وہاں کا ماحول اور وہاں کا مزاج. چلو وقت تقریباً ہو گیا, اطمینان سے دعا ہوگی, وقت نماز ہوگی, باقی تفصیل انشاءاللہ پھر ہوگی. اب تو میں آپ کو ایک مزیدار حدیث پاک سنا کر اور یہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جنت میں تمہارے واسطے وہ سب کچھ ہوگا جو تم منہ سے مانگو گے, اور جنت میں تمہارے واسطے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم تمنا کرو گے. منہ سے نکالنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی, جس کی تم تمنا کرو گے وہ سب کچھ موجود ہے تمہارے پاس. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ عزیز پھر ہوگی. وہ حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں زیادہ تر کاشتکاری ہے, گاؤں دیہات میں کاشتکار زیادہ ہوتے ہیں. یہ جنت میں جا کر اڑ جائے گا. اللہ میں تو جنت میں کھیتی کروں گا. اللہ میاں یہ فرمائیں گے جو نعمتیں جنت میں موجود ہے وہ کچھ کم ہے کیا؟ کس چیز کی کمی جو تم کھیتی کرے؟ یہ کہے گا نہیں اللہ میں تو کھیتی کروں گا. کر لے اچھا, تو اب جنت میں یہ کھیتی کرے گا جو بھی اس کی مرضی آئے گی تو کھیتی ہوگی. اور جنت کا جیسا موسم آپ نے سنا کہ کوئی بیماری کوئی ایسی ویسی بات ہوگی نہیں. کھیتی بھی بڑی شاندار اور بڑی زوردار ہوگی, اور جس چیز کی ہوگی اسی کے ٹلے لگ جائیں گے. اللہ یہ ارشاد فرمائیں گے اے انسان تیری حوث کی کھوپڑی کبھی نہیں بھرے گی, تیری حوث کی کھوپڑی کبھی نہیں بھرے گی. جنت میں ساری نعمتیں اتنی بہت نعمتیں, پھر تو بھی کہا میں کھیتی کروں. چلو دوستوں, بات تو آگے بھی ہوتی رہے گی. ایک وقت کب رہ گیا, پورا ہو گیا جتنا جب تک بیان کرنا تھا. میرے بھائیوں, میں نے شروع جو کی تھی بات وہیں سے ہم لوٹتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں بڑی گھٹیا ہیں اور آخرت کی نعمتیں, جنت کی نعمتیں بڑے اعلیٰ درجے کی. چلو جنت کے کیا معنی بتائے تھے بھائی؟ باغ. اور کیسا باغ, اس کی کچھ نہ کچھ تفصیل آپ نے. اب دنیا کے معنی بھی بتا دو, دنیا کے معنی بھی بتا دو. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کئی مولانا صاحب, ان سے پوچھو دنا یدنو دنا اتن کیا معنی ہے اس کے, جس سے دنیا بنی. اس کے معنی ہے کمینی چیز, گھٹیا چیز. جی, دنیا کے معنی ہی کے اندر گھٹیا پن اور کمینہ پن رکھا ہوا ہے. یہ اب اس تفصیل سے آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایمان رکھنے کی
درمیان تو آپ سنتے ہی گئے. میں دو باتیں آپ سے بتاتا ہوں, دو بات آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات, جو دنیا میں دنیا کی نعمتوں سے محروم رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں دیں گے. کیا دیں گے, کتنا دیں گے, اللہ کو پتا ہے. دنیا کے اندر جو تکلیف میں ہے, غربت اور ترقی میں ہے, محرومی میں ہے, وہ کبھی اپنے آپ کو بدنصیب نہ سمجھے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کے واسطے اس سے بڑھیا ذخیرہ کر رکھا. جی دیکھو, بہت سی بات آج آپ نے سنی, یہ بات بار بار پڑھا کر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اعلیٰ درجے کا ایمان, اعلیٰ درجے کا یقین حاصل تھا. اور یہ سب کچھ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے ہم کو پہنچا. وہ جانتے تھے جب دنیا میں مسلسل خوشحالی میں رہتے, نعمتیں ملتی رہتی, تندرستی ملتی رہتی, خوشیاں ملتی رہتی, تو وہ گھبرا جاتے, وہ گھبرا جاتے. اور کیوں کہتے بھائی ایسا تو نہیں کہ ہمارے جو کچھ نیک اعمال ہیں تھوڑے زیادہ, ان کا بدلہ ہمیں یہی تو دے دیا نا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو فرمائے گا, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ تمہیں مزیدار چیزیں دنیاوی زندگی میں مل گئی, یہاں تمہارے واسطے کچھ نہیں. تو کبھی ہمارے اعمال کا سارا بدلہ یہی ملتا ہے, اور جن آخرت میں ہمارے واسطے کچھ نہ ہے, وہ ڈر جاتے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کی نعمتیں اگر کم بھی ہیں تو اللہ کی طرف سے ناراض مت ہو, اپنے آپ کو بدنصیب ہرگز مت سمجھو. یہ بھی ایک موضوع ہے, اس پر بھی لمبی بات ہوگی کبھی انشاءاللہ. اور یقین رکھو کہ ہمیں جو کچھ تکلیف یہاں پہنچے گی کسی بھی بنا پر, ہر تکلیف, ہر محرومی کا بدلہ آخرت میں ملے گا, اور وہاں کی نعمتیں یہاں سے کہیں زیادہ قیمتی اور اچھی ہوگی. ایک بات, جب ہمارا یہ یقین ہوگا تو ہمارے لیے صبر آسان ہوگا, ہمارے لیے صبر آسان, شکر کرنے والے بھی ہم ہوں گے, صبر کرنے والے بھی ہم. اور میرے دوستو, درمیان میں آپ سنتے رہے ہیں, اور سارے بیان کا حاصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق گزاریں, دین کے مطابق گزاریں. جبھی ہمیں یہ نعمتیں ملیں گی, ورنہ نہیں ملیں. اب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ دین کے مطابق زندگی گزارو, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارو. یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ آدمی جس آپ کے پیچھے چلے گا, جس گڈھے میں, جس جھیلے میں جا کے وہ گرے گا, پیچھے چلنے والا بھی اسی گڈھے, اسی جھیلے میں گرے گا. اور جس محل میں, جس باغ میں وہ پہنچے گا, اس کے پیچھے چلنے والا بھی اسی باغ اور اسی محل میں پہنچے گا. ہم نبیوں کے پیچھے چلیں, اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں, یعنی جو اعمال انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں ہم بھی وہی کریں, تو انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ جنت, ہمارا ٹھکانہ بھی جنت, چاہے اونچے درجے کی جنت ہو, چاہے ادنا درجے کی جنت.
ہوگی۔ اس لیے بھائی اب میں آپ کو کچھ ضروری بات بتاتا ہوں، اور وہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی، کسی حال میں نماز نہ چھوٹے، پڑھنی ہے۔ کوشش کرو مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھو، بغیر جماعت کے پڑھ لو۔ مسجد میں نہیں صحیح، کھیت میں، گھر میں، دکان میں، جنگل میں، جہاں ہو وہاں پڑھو۔ اور آخری بات میں بتایا کرتا ہوں، بالکل آخری بات، کہ اگر ادا نہ پڑھی جائے قضا پڑھ لو، چھوڑو بھی، بلکہ جو نماز چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، اگلی نماز پڑھنے سے پہلے اسے پڑھ لو، تاکہ نہ زیادہ کچی ہو، نہ بھول ہو، اور نہ ان کو پڑھنے میں مشقت ہو۔ نماز اور نماز سیکھ کر نماز کی طرف پڑھو۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول کی ہر بات سچی ہے، اللہ کے رسول کا ہر وعدہ سچا ہے۔ نماز پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں بہت ہے، اور ضرور پورے ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پورا قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، چاہے 2 پارے 4 پارے 1 پارہ 1 پارہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک ضرور پڑھا، ضرور پڑھا۔ قرآن پڑھنے کی بہت ثواب ہے۔ فضائل قرآن، فضائل اعمال کا ایک حصہ ہے فضائل قرآن کو پڑھ کے دیکھنا۔ نیکیاں کتنی ملتی ہیں وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، بس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے قرآن پاک کو تمام انسانوں کے واسطے ہدایت بنایا، اور خاص طور سے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے واسطے ہدایت بنایا۔ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، تو قرآن پاک پڑھنے میں فائدہ ہے ہدایت۔ سمجھ کر پڑھو تب ہدایت، اور بے سمجھے پڑھو تب ہدایت، خود پڑھو تب ہدایت، اور سنو تب ہدایت۔ اور ہدایت کا مطلب سیدھی راہ پر چلنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ بالکل صحیح ہو جائے گا، ہمارا دماغ بالکل صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ برائی کو برائی سمجھے گا، بھلائی کو بھلائی سمجھے گا، اور انشاءاللہ عزیز بھلائی کو اختیار کرنے، بھلائی کے راستے پر چلنے کی ہمت اور طاقت بھی آئے گی۔ ہدایت کا یہی مطلب 2 کام تو یہ کرتے ہیں۔ میری پیاری مائیں بہنیں، اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لیا۔ یہ تو مردوں کے لیے بھی اذان ہے، لیکن ان کو جماعت سے پڑھنا ہے۔ میں اپنے بھی تجربے کی بات بتاؤں، دوسروں کو بھی دیکھی بھی بات بتاؤں، اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لی، بے فکری ہو گئی، اور بعد میں تو بھائی اب یہ کام کر کے نماز پڑھوں گی، یہ کر کے نماز پڑھوں گی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کام آ گیا، اور جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، محلے پڑوس میں سے کوئی آ گئی، کوئی مہمان آ گیا، اب نماز پڑھے یا اس سے بات کرے، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اور جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، استنجا لگ گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، اور بس اسی میں نماز ادا ہو گئی۔ اس لیے اذان ہوتے ہی نماز پڑھ کے پھر اپنے کام کریں، اور صبح کو قرآن پاک ضرور پڑھا کرو۔ ویسے صبح کا تو نام میں نے لے دیا، اس وقت آپ کو فرصت ہے قرآن پاک ضرور پڑھا۔ اور ایک مرتبہ میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا، صبح کو بتایا تھا، انشاءاللہ پھر بتاؤں گا، سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، سورہ
ملک پڑھو ان کے بڑے فائدے ہیں. نمبر 2 اور نمبر 3 دیکھو دوستو، جس چیز کی بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں حاجت اور ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب چیزیں مانگی ہیں، دعا کی ہے ان کی، اور وہ دعائیں محفوظ ہیں، صحابہ نے یاد کی ہے، اور پھر وہ صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تابعین کو، اور ایک نسل نے دوسری نسل کو الحمدللہ الحمدللہ 1400 سال سے وہ باتیں ہماری طرف نقل ہوتی چلی آئی. تو مصنون دعائیں پڑھو، مصنون دعائیں یاد کرو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہماری سمجھ کے مطابق، اگرچہ وہ سب کچھ عربی میں ہے لیکن اردو میں آسان کر کے لکھ دیا، زیر زبر اس پر لگا دیے، ترجمہ اس کا لکھ دیا، اس کا فائدہ لکھ دیا. اور کیا مصنون دعا کی کتاب، اذکار مصنونہ نام سے کتاب وہ پڑھو. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ہر ضرورت مانگیں گے اللہ سے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں. ایک آسان سی عبادت بتا دوں آپ کو، بہت آسان عبادت. جی کیا؟ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اللہ سے مانگتے رہو، اس سے بہت بڑی عبادت ہے. سبحان اللہ. جی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اللہ سے مانگتے رہو، ہر وقت کی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت. آپ نے میرے جملہ شاید نوٹ کیا ہو، اللہ کی مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت آسان ذریعہ یہ ہے کہ اپنی حاجتیں اللہ سے مانگو، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو. غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے میں چھوڑتا ہوں، پھر انشاءاللہ مستقل ہاتھ ہو جاؤں گا. تیسری بات ہوگی، اور چوتھی بات میرے دوستوں، تھوڑی سی محنت کرنا. جو کام ہم کرتے ہیں اپنی ضرورت کی، کھانا پینا، سونا، کپڑا پہننا، جوتا پہننا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، بیت الخلا میں جانا، بیت الخلا سے نکلنا، یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان، اور انہوں نے یہ سب کام اس طرح کیے ہیں جس طرح کرنے چاہیے. ان کے کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے اس طرح کیا سنت کے مطابق یہ کام. خاص فائدہ اس کا یہ ہے کہ کام اچھے طریقے اچھے ڈھنگ سے ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ کام، ہماری یہ ضرورت عبادت ہوگا. سنت کے مطابق اپنی عادت پوری کرنے سے عبادت ہو جاتی ہے. سنت یاد کر کے ان کے مطابق یہ کام. چار بات. اور میرے دوستوں، روٹی خوب کھاؤ، گوشت خوب کھاؤ، پھل خوب کھاؤ، زہر بالکل نہ کھاؤ. صحیح بات کہی بھائی، میں نے غلط کہی؟ ہاں، ہمارے دوست تھے، انتقال فرما کے اللہ جنت نصیب کرے، وہ یہ جملہ بار بار کہا کرے تھے، ارے بھائی ماننے کی بات ہے کہ نہیں؟ دیکھو ماننے کی بات ہے کہ نعمت اللہ کی خود زہر نہ کھاؤ. زہر تو موت ہے. میرے دوستوں، گناہ خدا کی قسم پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ان گناہ انسان کے واسطے زہر ہے. اس کا نقصان محسوس کرے آدمی یا نہ کرے، دنیا میں بھی محسوس کرے، اور موت کے وقت محسوس کرے گا. مرنے کے بعد تو سب کچھ سامنا.
جتنے فائدے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان. جو کہتے ہیں تجربے کار لوگ کہ گناہ کی لذت منٹوں کا ختم ہو جاتی ہے اور گناہ کی تکلیف ہمیشہ باقی ہے. بلکہ ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں, ہاں ہمت نہ توڑیو, سچی بات ہے اور میرے دادا پیر کی کہی ہوئی بات ہے, یعنی انہوں نے قرآن اور حدیث سے سمجھ کے بات کہی ہے. گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے سزا تو معاف ہو جاتی ہے, لیکن غلط ڈھنگ سے جو کام کیا ہے اس کا نقصان پھر بھی بھگتنا پڑا ہے. غلط ڈھنگ سے جو کام کیا ہے اس کا نقصان پھر بھی بھگتنا پڑا ہے. تو گناہ بھی اور گناہ ہو بھی جائے تو توبہ. ایک بات ہوگی, نماز, قرآن پاک کی تلاوت, مصروف دعاؤں کا پڑھنا, جہاں تک ہو سکے ہر کام سنت کے مطابق کرنا, گناہوں سے بچنا, یہ 5 کام. اور میرے دوستوں, چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے ہو, شیطان کے نفس کے اثر سے, شر سے محفوظ ہو, اور کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ ملے گا. آپ نے سنا ہوگا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کبھی کبھی اس کے ساتھ محمد رسول اللہ, کبھی درود شریف پڑھو, کبھی استغفار پڑھو, کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھو. اور مجھے تو بہت پسند ہے, اس کے معنی کو بھی دیکھتے ہوئے بہت پسند ہے, اس کے فائدے کو بھی دیکھتے ہوئے بہت پسند ہے. کثرت سے پڑھا کروں, میں بھی پڑھتا ہوں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے اس ساری کائنات کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے تجھے ہر کام میں تیری مدد چاہتا ہوں. برحمتک استغیث, ہر کام میں تیری مدد چاہتا ہوں. میں بہت کثرت سے آپ کر کہہ رہا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا, ضرور سنا ہوگا, اللہ کی نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, کوئی کام نہیں. بات کو ختم کرتا ہوں. دین کا علم سیکھتے رہو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے رہو, دین پر عمل کرتے رہو. آخر میں 2 بات اور کہتا ہوں. پہلی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں سے کہتا ہوں, میرے بھائیوں سب داڑھی رکھو, چاہے یوں کہہ دو کہ فرض ہے, اور واجب تو ہر حال میں ہے. فرض اور واجب تو اپنی جگہ پر ہے, یہ اسلام اور مسلمان ہونے کی پہچان ہے. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے, یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے داڑھی رکھی. مرد کی زینت ہے, مرد کے لیے زینت کے ساتھ. اسی طرح میرے بھائی, آپ کو سر میں بال کٹنے کا شوق ہے, لیکن آج کل جو طرح کی کٹنگ چل رہی ہے نا, اب اپنی پسند ہے. ہمیں تو بہت برا لگے دیکھ کے, جس آدمی سے ہمارا کوئی واسطہ مطلب بھی نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, کہاں چلتا بھی ہے, ہمیں تو اس کا کٹنا دیکھ کے, اس کا سر دیکھ کے دکھ برا لگے, اور تمہیں برا لگتا ہوگا, مجھے تو اسی لگا. یہ حرکتیں مت کرو, یہ کوئی نیا فیشن نہیں ہے میرے بھائی, یہ کوئی نیا فیشن نہیں ہے.
یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. جی حدیث بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کیا تھا تو سب مسلمانوں نے چھوڑ دی تھی یہ چیزیں، یہ حرکتیں. اب مسلمان اپنے دین سے دور ہونے لگے اور وہ کافر مشرک اور جو اللہ کے دشمن جو کیا کرتے تھے وہ مسلمان بھی کرنے لگے تو اب اس کا غلبہ ہو گیا. مسلمانوں کی برکت سے سب چیزیں دفن ہو گئی تھی. جی میں وہ حدیث بات بھی آپ کو سناؤں گا کسی موقع. تیسری بات آپ سے بتانے کو بتائیں، جب آپ اپنا کوئی کام کاج کریں تو جیسے لباس کی ضرورت ہے ویسے لباس کریں. جب آپ کسی ڈیوٹی پر ہوں، چاہے اسکول میں ہوں کسی بھی ڈیوٹی پر، اس وقت جیسے لباس جیسے آپ کی ڈریس ایسا پہنیں. لیکن عام حالت میں نیک لوگوں جیسا لباس پہنیں. کم سے کم اپنا ظاہر اپنی صورت تو نیک لوگوں جیسی بنا لو. یہ بات میں اپنے بھائیوں سے کہا، اپنی بہنوں سے بھی. اور میری بہنیں تو بڑی ہے، چلو کہ اتنی زیادہ برتن نہیں، لیکن پھر بھی کہیں تو اپنی بیٹیوں سے بھی کہتا وہ تنگ کپڑے مت پہنو. جینس پینٹ اور ایک شرٹ پینٹ شرٹ کا ہے وہ مت پہنو. وہ تنگ لباس مت پہنو، جو کچھ بھی کہے وہ مت پہنو. اس کے متعلق انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے بیان کروں گا. آج میں آپ کو صرف حدیث کے تھوڑے سے الفاظ سناتا ہوں. کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں اور وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گی. جنت سے اتنی دور رہے گی کہ جنت کی خوشبو بھی بالکل نصیب. روپاسیات عالیات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها توجد من مسيرة كذا وكذا. اور جنت کی خوشبو سینکڑوں سال کی مسافت سے تک پہنچتی ہے. اور اس حدیث میں بہت کچھ کہا گیا. اور جب باہر نکلو اٹھ کر پردے کے ساتھ، اٹھ کر پردے کے ساتھ. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا نیک بندہ بناوے، مومن کامل بناوے. اللہ تعالی ہم کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے ہیں. یقیناً تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے ہیں. تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آ گئی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ گئی. اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے،
سب پر مہربان، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان و یقین کا اعلیٰ درجہ عطا فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمانی صفات اور ایمانی اعمال ہم کو نصیب فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، ایک لوگوں کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، پورے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کو عام فرما، اے اللہ خصوصاً ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اطاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں، سب کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور جیسی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، کئی کھوٹی پھوٹی قبول کر لیتے ہیں، ہماری نام کی عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ بیماری میں، بڑھاپے میں، جو ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اے اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اور گھر کے تمام افراد کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، اے اللہ ایسا تندرست کبھی مت بنا کہ ہم اس
تندرستی میں کبھی مبتلا نہیں ہوتی، اللہ ایسی تندرستی میں کبھی مبتلا نہیں، اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، اللہ کو خوب جانتا ہے، قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، قرض کمر توڑ دیتا ہے، اللہ ہم سب کو خصوصاً حاضرین مجلس کو اللہ ہم سب کو قرضوں سے سلوک فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما، اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما، اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، اللہ جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جن کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات سے آفاتوں سے اس کی حفاظت فرما، اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، غیب سے سامان دیا فرما، اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما، جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کا فرمانبردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ان کو ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما، اچھی سمجھ عطا فرما، اچھی عقل عطا فرما، اے اللہ صدقہ تیری عزت و اجلال کا اور صدقہ پیغمبر کا ان کی حال کا، اے اللہ تم کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ تم کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، اے اللہ ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، اے اللہ خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، اے اللہ خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، اے اللہ ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو بردباری عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو آپ پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو آپ پر مسلط نہ فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، اے اللہ مرد جب تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہم سب کو بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے، ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس
مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا ہمارے دل پر کوئی حق ہے، کوئی بھی حق ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو چاہے گا تو حق والوں کے حق اپنی طرف سے ادا کر کے تو ہمیں معاف کر دے گا۔ اے اللہ جس کا ہمارے دل پر کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے بنائے جاتے ہیں، جو سازشیں رچی جاتی ہیں، اے اللہ ان تمام منصوبوں میں ناکامی پیدا فرما، ان تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، پورے عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان گھمنڈیوں کا گھمنڈ توڑ دے، اے اللہ ان کی کمر توڑ دے، اے اللہ ان گھمنڈیوں کا گھمنڈ توڑ دے، ان گھمنڈیوں کی کمر توڑ دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر کچھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے کو عطا فرما، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، اے اللہ ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی کو کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو یقیناً دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ ہم سب کی خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں سب کے حق میں قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ 10 منٹ کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ وضو کر لیں۔ آئندہ مہینے یہ پروگرام 4 اگست کو ہوگا، جمعے کا دن پہلے 4 اگست میں۔ حضرات اس کا خیال رکھیں اور تشریف لائیں۔ حضرت کا یہاں بھی رہتا ہے، آج جو لوگ تشریف لائے ہیں اور صبح بجے کے بعد اشراق کا حضرت نصیحت فرماتے ہیں، اس میں بھی شروع ہوتے ہیں۔
हैं सभी पैसा होगी।